آج میں حمزاد ایک دلچسپ داستان کی قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ وہ لڑکی کسی نوجوان کو الوداع کہہ رہی تھی۔ اس کی ایک ہی جھلک مجھے پاگل بنا گئی۔ وہ تو چلی گئی مگر میں بت بنا رہ گیا۔ حمزاد نے مجھے ٹوکا تو میں حواس میں آیا۔ حویلی پہنچ کر میں نے حمزاد سے اس فتنہ قیامت کے بارے میں معلوم کیا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ وہ نواب صاحب کے طبیب خاص کی بیٹی ماں پارا ہے۔ طبیب خاص کا میں پہلے ہی دشمن تھا۔ میرے قتل کی سازش میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات ماں پارا میرے پاس ہوگی۔ رات گئے حمزاد اسے اٹھا لایا، لیکن میں جیسے ہی اس کے قریب گیا وہ خود بخود اٹھ بیٹھی اور بولی، آج تک کوئی میری مرضی کے بغیر مجھے ہاتھ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تم نے میری مرضی کے خلاف مجھے اٹھوایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں خود تمہاری مردانہ حاجت دیکھ کر کچھ نہ کہتی، لیکن اب یہ ناممکن ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ مجھے اپنی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، میں کہتی ہوں رک جاؤ، جو شعبدے تمہیں آتے ہیں میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ پھر بھی میں نہ رکا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے آؤ، تمہیں میری قوت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر خود اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور بولا، تو پکڑو میرا ہاتھ۔ اب مجھے اس کی دیدہ دلیری پر غصہ آ گیا اور میں نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس ہوا، مجھے بہت زور کا جھٹکا لگا، جیسے میں نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ وہ مجھے زمین پر گرتا دیکھ کر زور سے ہنسی۔ بس ختم ہو گئی مردانگی، میں جا رہی ہوں، اگر روک سکتے ہو تو روک لو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ میں اسی وقت زور سے چیخ اٹھا اور حمزاد کو زور زور سے پکارنے لگا۔ میرا حمزاد میرے حکم پر ماں پارا کے پیچھے لپکا، لیکن جب وہ لوٹا تو اکیلا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ماں پارا کے پاس کچھ ایسی ناقابل فہم قوتیں ہیں جن کے بلبوتے پر اس نے کچھ دیر کے لیے مجھے بھی معطل کر دیا۔ وہ قوتیں حمزاد کے پاس بھی نہیں تھیں۔ ان قوتوں کی تفصیل جاننے کے لیے حمزاد کو 3 دن درکار تھے۔ میری عزت نفس کو ماں پارا نے جو ٹھیس پہنچائی تھی، اس نے مجھے اندر سے پاش پاش کر دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حمزاد کے باوجود میں بے بس تھا۔ ستم یہ کہ اس بے عزتی کا انتقام لینا بھی فی الحال میری دسترس سے باہر تھا۔ اگلی صبح میں نے حمزاد کو ماں پارا کی پراسرار قوتوں کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ میں نے پورا دن سو کر گزارا۔ میں تھکن سے نڈھال اپنی حویلی میں سو ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اپنے تصور کی قوت کو بروقار لا کر معلوم کیا کہ حویلی کے دروازے پر کون ہے۔ وہاں ایک شخص پولیس کے ہمراہ موجود تھا۔ میں خطرہ محسوس کر حویلی کے پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا۔ اب میری منزل دلی بازار تھی۔ میں وہاں خود کو پولیس سے بچا سکتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے یہ معلوم کرایا کہ وہ شخص نواب صاحب کے انہی عاملوں میں سے تھا جو مجھے بدایوں میں دیکھ چکے تھے۔ مجھ پر سب کچھ روشن ہو گیا۔ میں نے اپنے تصور اور قوت سماعت سے نواب صاحب اور طبیب خاص اور عاملوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ دراصل جب نواب صاحب کو اپنے ایک عامل کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ میں زندہ ہوں تو انہوں نے پولیس احکام سے رجوع کر کے مجھے گرفتار کرانا چاہا، مگر میں خوش قسمتی سے بچ نکلا۔ حمزاد کو لوٹنے میں ابھی 2 دن باقی تھے اور اس تک میں نواب صاحب اور اس کے عاملوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ 3 دن مجھے 3 صدیاں محسوس ہوئے تھے اور حمزاد لوٹ آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ گزشتہ رات ہی واپس آ چکا تھا، لیکن صبح ہونے تک وہ میرے تمام دشمنوں کو ٹھکانے لگاتا رہا تھا۔ اب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ مجھے اب نرگس کے سوا میراٹ میں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، جس سے فی الحال مجھے کوئی خطرہ نہ تھا۔
میں حمزات کے ہمراہ حویلی میں واپس آ گیا۔ میں ماہ پارہ کی پراسرار قوتوں کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ حمزات سے یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا کہ ماہ پارہ سے ٹکر نہ لی جائے تو ہی بہتر ہے۔ حمزات کا کہنا تھا کہ یہ میری اور اس کی سلامتی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لڑکیاں اور بھی مل سکتی ہیں، مگر یہ مسئلہ میری عزت نفس کا تھا۔ ذلیل اور بزدل بن کر زندہ رہنے میں میرے نزدیک مر جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے حمزات کے مشورے کو رد کر دیا اور اس سے وہ تفصیلات معلوم کی جو اب تک اس نے حاصل کی تھیں۔ پھر مجھے میرے حمزات نے جو کچھ بتایا وہ پراسرار اور عجیب ہونے کے علاوہ تشویشناک بھی تھا کہ بظاہر معمولی سی لڑکی نظر آنے والی ماہ پارہ میں اتنی پراسرار قوتیں موجود ہیں۔ حمزات سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ تھا۔ میرٹھ کے نواب صاحب کے طبیب خاص کا نام ارشاد احمد خان ہے اور اس کی بیٹی ماہ پارہ تھی۔ ایام جوانی میں ارشاد احمد خان نے بڑے نواب صاحب کے ساتھ افریقہ کا سفر کیا تھا۔ اسی سفر کے دوران میں اس نے ایک افریقی سہارا سے شادی کر لی تھی اور اسے ہندوستان لے آیا تھا۔ ماہ پارہ جوان ہوئی تو اس کی سہارا ماں مر گئی، مگر اپنی موت سے پہلے اپنی تمام پراسرار قوتیں ماہ پارہ کو سونپ گئی، جن کے بلبوتے پر ماہ پارہ ہمیشہ جوان بھی رہ سکتی تھی۔ ان قوتوں کو برقرار رکھنے کی خاطر ماہ پارہ کو ہر سال چند مخصوص راتوں میں کچھ عمل کرنا پڑتا تھا۔ اب اس عمل میں صرف 7 دن باقی رہ گئے تھے۔ حمزات کا کہنا تھا کہ اگر کسی طرح وہ عمل کے دوران میں ماہ پارہ کی توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تو اس پر قابو پانا ممکن ہو جائے گا۔ اسی عرصے میں ماہ پارہ نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے مجھے تنبیہ کی تھی کہ میں اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کروں اور خیریت چاہتا ہوں تو یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ماہ پارہ کوئی باکردار لڑکی نہیں تھی، مگر اسے مجھ سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر میرے سامنے جھکنے پر آمادہ نہ تھی، بلکہ اب تو وہ مجھے شہر چھوڑنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ میں اسے نیچا دکھانے کے در پہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حمزات کی تاکید کے باوجود میں اس خطرناک پراسرار لڑکی سے ٹکر لینا چاہتا تھا۔ حمزات نے مجھے یقین دلایا کہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ ماہ پارہ اپنا عمل پورا نہ کر سکے۔ حمزات کی بات سن کر جیسے مجھ میں زندگی آ گئی۔ مجھے تم پر ناز ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو زیادہ صحیح ہے کہ مجھے خود پر ناز ہے، اس لیے کہ تم میرا ہی تو جسم لطیف ہو، تم مجھ سے جدا کب ہو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ماہ پارہ نے مجھے صرف دھمکی دی ہے، اس سلسلے میں وہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھائے گی، لیکن یہ میری بھول تھی۔ جلد ہی مجھے اس کی طرف سے کچھ اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ حمزات بھی مجھے ان اذیتوں سے بامشکل بچا سکا۔ ماہ پارہ چاہتی تھی کہ میں اس کا شہر چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن میں اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ایک لڑکی کے مقابلے میں بھاگ جاؤں۔ میں حمزات پر بہت بگڑا، لیکن وہ بدستور یہی کہتا رہا کہ 1 ہفتہ گزرنے سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ماہ پارہ مجھے 1 دن کے لیے بھی اپنے شہر میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر حمزات کے مشورے پر میں نے یہ چال چلی کہ ماہ پارہ سے چند چکنی چپڑی باتیں کر کے اس سے 1 ہفتے کی مہلت لے لی۔ اگلے دن میں نے ایک شخص سے مکان خریدا۔ وہ جوئے کا عادی تھا اور اپنا تمام پیسہ جوئے میں ہار چکا تھا، اور مکان بیچنے پر جو اسے رقم حاصل ہوئی اسے بھی جوئے میں ہار گیا۔ اگر میں اس کی مدد نہ کرتا تو اس کی حالت بہت خستہ ہو جاتی۔ میں نے اسے اس عمل کے بارے میں بتایا جس کے ذریعے وہ اپنے حمزات کو حاصل کر سکتا تھا۔ دراصل یہ تدبیر مجھے میرے حمزات نے سمجھائی تھی کہ اگر وہ 2 حمزات مل جائیں تو ماہ پارہ سے بآسانی ٹکر لے سکتے ہیں۔ دراصل حمزات نے مجھ سے 7 دن کی جو مہلت لی تھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حمزات بہت کوششوں کے باوجود ماہ پارہ کے عمل میں رکاوٹ نہیں ڈال سکا تھا۔